حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں۔ آپ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ کے بندوں کو محبوب رکھتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ جب کسی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ کسی وقت اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو۔ آپ کا نکاح جوانی کے عالم میں آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ نکاح کی روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ سید ابو صالح اکثر ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے۔ کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ناگہانی ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑ لیا۔ سیب کھانے کے بعد دل نے آواز دی، اے ابو صالح، معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے؟ تم نے بغیر اجازت اسے کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل دیے۔ کئی دن کے سفر کے بعد آپ کو لبے دریا ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس میں سیب کا ایک تناور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے دل نے شہادت دی کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی درخت کا ہے۔ لوگوں سے اس کے باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے مالک حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ رئیس جیلان ہے۔ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور سیب کھا لینے کے لیے معافی کی درخواست ہوئے۔ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ خاصان خدا میں سے تھے، سمجھ گئے کہ یہ نوجوان بھی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ دل میں تڑپ اٹھی کہ اسے اپنے سایہ عاطفت میں قرب الہی کے مدارج لے کر آؤں۔ فرمایا 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہدہ نفس کرو، پھر سیب معاف کرنے کے متعلق سوچوں گا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے رضائے الہی کی خاطر فوراً یہ شرط منظور کر لی اور 10 سال بعد سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عفو خطا کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، ابھی اور 2 سال میری خدمت میں رہو، پھر تمہارے متعلق سوچیں گے۔ دوستو، حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے رضائے الہی کی خاطر فوراً یہ شرط منظور کر لی اور 10 سال بعد سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عفو خطا کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، ابھی اور 2 سال میری خدمت میں رہو، پھر تمہارے متعلق سوچیں گے۔ سید ابو صالح نے یہ 2 برس بھی نہایت خوشی سے گزار دیے کہ شیخ عبداللہ کی صورت میں انہیں ایک رہبر کامل میسر آ گیا تھا۔ 12 سال کی طویل مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلا کر فرمایا، اے فرزند، تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، لیکن ابھی ایک اور خدمت باقی ہے۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی اور کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح میں قبول کر لو تو میں سیب تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی بصر و چشم منظور کر لی اور اس طرح سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ بنت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد جب سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں اور اللہ نے انہیں کمال درجے کے حسن ظاہری سے متصف فرمایا ہے۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکل گئے۔ صبح شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بحال پریشان حاضر ہوئے۔ وہ اپنی فراست باطنی سے سب کچھ جان گئے تھے۔ فرمایا، اے بیٹے، جو صفات میں نے اپنی بچی کی تم سے بیان کی تھی وہ سب صحیح ہے؟ آج تک اس نے کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اسی لیے وہ اندھی ہے۔ آج تک اس نے خلاف حق کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہے۔ آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لنگڑی ہے۔ اور آج تک خلاف شرع اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے لنجی ہے۔ شیخ ابو صالح بھی سمجھ گئے اور ان کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کمال درجے کی محبت اور عزت پیدا ہو گئی۔ اس طرح
بخیر و خوبی ان دونوں پاکباز ہستیوں کی رفاقت حیات کا آغاز ہوا۔ آپ کے عہد حیات میں القادر باللہ، ابو العباس اور القائم جو ابو جعفر عباسی خلفائے بغداد میں سے تخت خلافت پر مطمئن ہوئے۔ سیرت غوث اعظم میں لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کتنے بڑے جلیل القدر رہنما اور مرشد کامل تھے۔ جان سبھی کو عزیز ہوتی ہے، لیکن اس وقت کا وہ مرد حق پرست جان جیسی عزیز چیز کو حق کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم محکم کر چکا تھا۔ اس کی خدا و رسول کی جو دوستی اور مذہب سے سچی محبت کا بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک طرف سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار خاصان خدا میں سے تھے، وہیں آپ کی والدہ ماجدہ وقت کی انتہائی پاک سیرت خاتون اور تقویٰ و طہارت کی بے نظیر مجسمہ تھی، جن کا نام فاطمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ نام ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ تمامی اقسام خیر کی مکمل تفسیر تھی، اور بھلا کیوں کرنا ہوتی، جبکہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے زاہد و وقت سے فضائل و محاسن اور فیوز و برکات کی دولت کے حصول میں پورے حوصلے سے کام لیا تھا۔ جو ایک طرف اگر رئیسان جیلان میں شمار کیے جاتے تھے تو دوسری جانب ان کے علم و فضل، زہد و تقویٰ، فیض ظاہری و باطنی کی جیلان کے ہر نگر اور ہر شہر میں